بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے تفصیل کے ساتھ جھوٹے پانی کے احکام کو پڑھا اور مسائل کو جانا کہ کب پانی جھوٹا ہوگا اور کون سا پانی پاک ہے، کون سا نجس ہے، ناپاک ہے، کون سا مکروہ ہے اور کون سا مشکوک ہے۔ آج کا سبق اپنا فصل فی التحری فی الاوانی والثیاب، برتن اور کپڑے میں تحری کرنے کے بیان میں ہے۔ لیکن یہ سبق شروع کرنے سے پہلے گزشتہ کل کے سبق کی کچھ اہم چیزیں رہ گئی تھی وقت ہونے کی وجہ سے، انہیں بیان کرتا چلوں۔ سب سے پہلی چیز تو ہے کہ سؤر سباع البہائم سؤر سباع الطیر، یعنی درندے کا جھوٹا اور پرندے کا جھوٹا، یعنی شکاری درندہ تو شکاری ہوتا ہی ہے، اور پرندے میں سے جو شکاری ہے جو مردار کھانے والے ہیں، دونوں کے جھوٹے میں فرق کیا ہے کہ ایک کا نجس ہے اور ایک کا ناپاک ہے۔ ایک ہم یہ جانیں گے، پھر جانوروں کے پسینے کا حکم کیا ہے، دوسرے نمبر پر اسے جانیں گے، اور مردے انسان کا جھوٹا اس کا حکم کیا ہے۔ اسی طریقے سے جنبی جس کو غسل کی حاجت ہو اس کے پسینے کا کیا حکم ہے، اور جو جانور گائے وغیرہ جو ہے وہ چارہ چر لینے کے بعد میں چارہ کو نکال کر جو جگالی کرتی ہے اس کا کیا حکم ہے۔ تو پہلے ہم اسے سمجھتے چلیں گے، اس کے بعد ہم اپنا اگلا سبق پڑھیں گے۔ آج کا سبق مختصر ہے۔ تو ہم نے یہاں پر دیکھیے گزشتہ سبق میں ہم نے دیکھا تھا سباع البہائم یعنی درندوں کا جھوٹا، تو ہم نے اسے درندے کو جھوٹے کو دوسری قسم نجس میں پڑھا تھا، نجس کے اندر وثانی نجس لا يجوز استعماله وهو ما شرب منه الكلب او الخنزير او شيء من سباع البهائم، کہ یہ جو درندے ہوتے ہیں شکاری، تو ان کا جھوٹے کو تو ناپاک قرار دے دیا، لیکن وثالث مکروہ استعمالہ وسباع الطیر، کہ شکاری جو پرندے ہوتے ہیں ان کا جھوٹا مکروہ ہے، حالانکہ یہ بھی مردہ کھا رہے ہیں اور یہ بھی مردہ کھا رہے ہیں، تو ایک کا جھوٹا ناپاک اور دوسرے کا جھوٹا مکروہ، ایسا کیوں؟ تو قیاس تو یہی کہتا ہے کہ اس کا جھوٹا بھی شکاری پرندے کا جھوٹا بھی ناپاک ہونا چاہیے، لیکن استحساناً یعنی ذرا ڈیپ میں گہرائی میں جا کر کے اگر ہم دیکھیں تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ جو درندے ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ اپنے دانت سے شکار کرتے ہیں اور زبان وغیرہ اس کا کیا ہے شکار کے اندر لگتا ہے، تو ڈائریکٹ وہ کسی چیز کو پیتے ہیں تو اپنے زبان اور اپنے منہ کو اس میں ڈال دیتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ زبان میں تھوک ہوتا ہے اور ان کا تھوک ناپاک ہے تو پانی بھی ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن پرندے جو شکار کرتے ہیں وہ اپنے چونچ سے کرتے ہیں، اور یہ چونچ ان کا جو ہوتا ہے وہ ہڈی کا ہوتا ہے، اور ہڈی جیسا کہ آپ لوگوں کا معلوم ہے کہ پاک ہے، اور ہڈی پاک ہونے کی وجہ سے اور وہ شکار ہڈی سے کرتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ فرق دونوں کے مابین ہے کہ وہاں پر درندوں میں ڈائریکٹ زبان اور تھوک ڈائریکٹ پانی کے اندر مل رہا ہے، اور یہاں پر چونچ پانی میں جا رہا ہے، اسی وجہ سے شکاری پرندے کے جھوٹے کو مکروہ کہا گیا اور شکاری درندے کا جھوٹا ناپاک ہوا۔ دوسرے نمبر پر آتے ہیں ہم جانوروں کے پسینے کا کیا حکم ہے۔ تو جو ان کے تھوک کا حکم ہے وہی ان کے پسینے کا حکم ہے۔ پاک جانور کا پسینہ پاک، ناپاک جانور کا پسینہ بھی ناپاک، تو یہ حکم ہوا۔ اب انسان
کا جھوٹا ہم نے پڑھا تھا کہ انسان کا جھوٹا یہ پاک ہوتا ہے، لیکن اگر انسان مر جائے تو پھر اس کے جھوٹے کا کیا حکم ہے؟ تو بتایا مردے انسان کا جھوٹا جو ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، کیونکہ مردار اس کا جسم ناپاک ہو گیا، انسان کا جسم پاک تھا لیکن مرنے کے بعد اس کا جسم ناپاک ہو گیا، اور پھر خون بھی اس کے بدن کے یعنی گوشت وغیرہ میں رل مل گیا، تو اس وجہ سے مردے کا جھوٹا بھی کیا ہوگا؟ ناپاک ہوگا۔ اسی طریقے سے ایسا مرد یا ایسی عورت جسے غسل کی حاجت ہو، غسل کی ضرورت ہو، وہ جنابت کی حالت میں ہے، غسل اس کے اوپر فرض ہو چکا ہے، تو اس ایسے مرد اور عورت کا جھوٹا کا کیا حکم ہے؟ تو ان کا جھوٹا کیا ہوگا؟ پاک ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں جانور، جیسے گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پہلے چارے کو چر لیتے ہیں اور اس کو جمع کر لیتے ہیں، اور پھر بعد میں فرصت میں نکال کر بیٹھ کر آرام سے اسے چباتے ہیں، جسے جگالی کرنا کہا جاتا ہے۔ تو یہ جگالی میں جو ان کے منہ سے تھوک اور لار گرتا ہے، یہ کسی کے کپڑے میں لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے، سمجھنے کی ہے کہ چونکہ جس طریقے سے آیا کہ کوئی انسان قے کرے منہ بھر کے اور اس کے بعد منہ میں پانی لگا دے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ پیٹ سے اپنے ان چاروں کو کیا کرتے ہیں؟ نکالتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اسے چبا کر پھر ہضم کر جاتے ہیں۔ تو چونکہ وہ معدے میں چلا جاتا ہے اور پھر اس کو نکالتے ہیں، تو معدہ جو ہوتا ہے وہ گندگی کی آماجگاہ ہے، یعنی اسی میں گندگی بھی ہوتی ہے، تو گندگی اس کے ساتھ گندگی کی آمیزش اور ملاوٹ، یعنی ناپاکی کی آمیزش اور ملاوٹ کا قوی امکان ہے، غالب گمان ہے، تو جو اس کی جگالی ہوگی وہ بھی ناپاک ہی مانی جائے گی۔ بہرحال یہ جو اہم بحث گزشتہ سبق کے متعلق جو مسائل رہ گئے تھے وہ مکمل ہوئے۔ اب ہم آتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ فصل فی التحری فی الاوانی والثیاب، یہ فصل اوانی برتن و ثیاب اور کپڑے میں تحری کرنے کے بیان میں ہے۔ لو اختلط اوان اکثرها طاہر تحرى للتوضؤ والشرب وان كان اکثرها نجسا لا يتحرى الا للشرب وفي الثياب بالمختلطة يتحرى سواء كان اکثرها طاہرا او نجسا۔ یہ فصل برتن اور کپڑے میں تحری کرنے کے بیان میں ہے۔ لو اختلط اوانی، اگر چند ایسے برتن اختلط آپس میں مل جائیں، اکثرها طاہر، کہ ان برتنوں میں اکثر طاہر پاک ہو، تحرى للتوضؤ والشرب، تو وضو کرنے کے لیے اور پینے کے لیے تحری کرے گا۔ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُهَا نَجِسًا، اور اگر ان برتنوں میں سے اکثر ناپاک ہو، لا يتحرى، تو پھر وضو کرنے کے لیے تحری نہیں کرے گا، إِلَّا لِلشُّرْبِ، مگر پینے کے لیے۔ وَفِي الثِّيَابِ الْمُخْتَلِطَةِ يَتَحَرَّى، اور ملے ہوئے کپڑے میں، یعنی پاک اور ناپاک ملے ہوئے کپڑے میں يتحرى، تحری کرے گا۔ سواء كان اکثرها طاہرا او نجسا، خواہ ان کا اکثر پاک ہو یا ناپاک ہو۔ اب تحری آپ سن رہے ہیں، تحری کس کو کہتے ہیں؟ تو تحری کی تعریف یہ ہے کہ کسی دلیل کے موجود نہ ہونے کی صورت میں رجحان قلب، میلان قلب، انسان کا جو دل ہوتا ہے اس کے رجحان کی بنیاد پر مشتبہ امور میں سے کسی ایک کو بہتر اور موضوع
قرار دینا، کسی ایک صورت کو بہتر اور موضوع قرار دینا۔ اسی کو عربی میں کہا گیا تفریغ الوسع والجہد لتمییز الطاہر عن غیرہ، یعنی تحری فی الاوانی والثیاب کے بارے میں کہ پاک اور ناپاک کے درمیان امتیاز کے لیے اپنی سی تمام کوشش کرنا۔ تو کوئی دلیل موجود نہیں ہے، پاک اور ناپاک چیز آپس میں مل گئی ہے اور کوئی اپنے پاس یقینی ثبوت نہیں ہے کہ یہ پاک ہے اور ناپاک ہے، تو ایسی صورت میں انسان کیا کرے گا؟ اپنے اندازے لگائے گا، کسی بنیاد پر کسی چیز کے اوپر کوئی چھوٹی موٹی چیز پر غور کرتے ہوئے، اور اس کا دل جس طرف مائل ہوگا کہ بھائی یہ پاک ہو سکتا ہے اس لیے کہ یہ یہاں پر تھا، کتا یہاں سے گزرا، فلاں جانور یہاں سے گزرا، اس طریقے سے وہ جو غور کرے گا اور اس کا دل جس طرف کیا ہوگا؟ مائل ہوگا، تو اس کو طاہر قرار دیا جائے گا، اور جس طرف مائل نہیں ہوگا اسے ناپاک کا قرار دیا جائے گا۔ اسی کو کہا گیا المغلوب فی مقابلۃ الغالب کالمعدوم، کہ مغلوب غالب کے مقابلے میں معدوم ہے، یعنی موجود ہی نہیں ہے۔ بہرحال اب یہاں پر چونکہ انسان طہارت کا مسئلہ چل رہا ہے، اور طہارت میں حدث سے اصغر اور حدث اکبر سے پاکی ضروری ہے، وضو اور غسل، اور وضو اور غسل کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ اب انسان جس پانی سے اس کو وضو اور غسل کرنا ہے، اسی پانی میں کیا ہو گیا؟ شبہ پیدا ہو گیا۔ اب مثلا دو بالٹیاں ایک جیسی، جیسے کہ ہمارے مدرسوں میں پینٹ کی بالٹی بچے استعمال کرتے ہیں، پینٹ کی بالٹی مضبوط ہوتی ہے اور سستی مل جاتی ہے۔ اب ایک ہی کمپنی کے پینٹ، ایشین پینٹ کی بالٹی ہر کمرے میں تھی، اب ایک یا 4-5 طالب علم کے پاس تھی، اب 2 طالب علم نے اس میں پانی بھر کے اپنے کمرے کے سامنے رکھا، اور کتا ادھر سے گزر ہوا اور اس نے کیا کیا؟ بالٹی میں منہ ڈال دیا اور پانی پی کر نکل گیا۔ جب وہ طالب علم ادھر سے گزر رہا ہے تو دیکھ رہا ہے کہ کتا پانی پی کر نکل رہا ہے۔ اب اس نے دیکھا اور کتے کو بھگانے کے لیے دوڑا، اس کے پیچھے پتھر لے کر، ادھر وہ کتے کو بھگانے کے لیے دوڑا۔ اب اسی کمرے کے ایک ساتھی نے ایک بالٹی پانی لا کر اور ساتھ میں رکھ دیا۔ تو اب یہاں پر 2 بالٹی پہلے سے تھی، اب دونوں میں سے اگر اس نے پی لیا ہے، اب ایک بالٹی بعد میں لا کر کے کسی طالب علم نے رکھا ہے، تو اکثر ناپاک ہے اور ایک پاک ہے، یعنی دونوں میں سے کتے کے پانی پینے کا یقین تھا، اور ادھر وہ کتا بھگانے کے لیے گیا اور ادھر تیسرے ساتھی نے لا کر ایک بالٹی رکھ دیا۔ اب انہوں نے اپنے بالٹیوں میں نشانی بھی نہیں لگائی ہے کہ سمجھ میں آ گئے، اب 2 ناپاک اور ایک پاک ہے۔ تو اگر اکثر، اسی کو عبارت میں جس کو بتایا گیا کہ اگر اکثر و انکان اکثر ہوا نجسا، کہ اگر اکثر ناپاک ہو تو لا یطہر، تحری نہیں کریں گے، اب نہیں دیکھیں گے کون پاک ہے اور کون ناپاک ہے، الا للشرب، مگر پینے کے لیے، اس لیے کہ پینے کے علاوہ اگر کوئی پانی نہیں ہے تو پھر کیا کرے گا؟ وضو کے لیے تو تیمم ہے، مٹی سے وضو کر سکتا ہے، لیکن پیاس تو مٹی کھا کر بجھائی نہیں جا سکتی ہے، اس لیے اضطراری کیفیت میں پینے کی اس ناپاک پانی کو اجازت ہوگی کہ وہ تحری کر کے پی لے اگر اکثر ناپاک ہے تو۔ پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ لو اختلط اوانین، کہ اگر چند ایسے برتن مل گئے، اکثر ہوا طاہر، جن میں سے اکثر کیا ہے؟ پاک ہے، تحرى للتوضؤ والشرب، تو وہ تحری کرے گا پینے کے لیے بھی اور وضو کے لیے بھی اور غسل کرنے کے لیے۔ اس کی صورت کیا ہوگی؟ جیسے بالٹی میں آپ نے 2 طالب علموں نے پانی بھر کر لایا اور اپنے کمرے میں رکھ گیا، ایک طالب علم پانی بھر کر لاتا ہے اور کمرے کے باہر ہی رکھتا ہے، ایک کتا آتا ہے اور اس میں منہ ڈال دیتا ہے،
جس طالب علم نے اس کتے کو اس بالٹی سے پیتے ہوئے دیکھا تو وہ طالب علم اس کتے کو بھگانے کے پیچھے لگ گیا اور کتے کے ساتھ ساتھ نکل گیا. دوسرا طالب علم آتا ہے اور اس بالٹی کو جس میں کتے نے منہ ڈالا تھا کمرے کے اندر لے کر جاتا ہے, اور کمرے میں پہلے سے 2 بالٹی موجود ہے جو کہ محفوظ ہے, جس کے اندر کتے نے پانی نہیں ڈالا. اب یہ طالب علم کتے کو بھگا کر کمرے میں آتا ہے, دیکھتا ہے کہ کمرے کے باہر بالٹی نہیں ہے, اندر جاتا ہے تو 3 بالٹی دکھتی. اب تینوں ایک جیسی ہے, کوئی نشانی بھی نہیں ہے, اور پھر وہ کہتا ہے کہ بھائی کتے نے پانی پیا تھا. تو اب 1 بالٹی میں کتے نے پانی پیا ہے اور 2 بالٹی پاک ہے, تو وہی ہوا اکثرھا طاہرون. آپس میں مل گئے, لب اختلط اوانی, کہ وہ برتن آپس میں مل گئے لیکن اس میں سے اکثر پاک ہے. تو کیا کرے گا؟ تحری کرے گا, یعنی غور و فکر کرے گا, دیکھے گا کہ کس میں پانی کم ہے. اسی طریقے سے وہ کیا کرے گا؟ اندازہ لگائے گا کہ بھائی یہ کلر تھا, 2 پہلے ساتھ میں رکھے ہوئے تھے, یہ بعد میں آیا تو تیسرے نمبر. وہ اپنے اعتبار سے کیا کیا جائے گا؟ اندازہ لگایا جائے گا, اور جس میں غالب گمان ہوگا کہ اس میں کتے نے اس بالٹی سے پانی پیا ہے تو وہ بالٹی ناپاک مانا جائے گا. اور اس کے علاوہ جو 2 بالٹی ہے اس سے وہ کیا کر لے گا؟ وضو کی ضرورت ہوگی تو وضو کرے گا, پینے کی ضرورت ہوگی تو پیے گا, غسل کی ضرورت ہوگی تو غسل کرے گا. یہ مطلب ہے اکثرھا طاہرون وان کان اکثرھا نجسا لا یتحرى. اور اگر اکثر ناپاک ہو تو پھر تحری نہیں کرے گا. جیسے 2 بالٹی کمرے کے باہر رکھی ہوئی تھی, 2 بالٹیاں, اور کتا آیا اور پانی پی لیا, اور یہ کتے کو بھگانے گیا, اور ادھر تیسرے طالب علم نے اندر جو 1 بالٹی رکھی ہوئی تھی اس کو بھی لا کر ان 2 بالٹیوں میں کیا کر دیا؟ ملا دیا. تو اب اکثرھا نجسن, 2 بالٹی ناپاک ہے اور 1 بالٹی کیا ہے؟ پاک ہے. تو اکثر حصہ ناپاک ہے, اس لیے لا یتحرى, اب تحری نہیں کرے گا, اس لیے کہ المغلوب فی مقابلۃ الغالب کالمعدوم, مغلوب غالب کے مقابلے میں معدوم کی طرح. اسی کو کہا للاکثر حکم کل, اکثر کو کل کا حکم دے دیا جائے گا. تو اب اس سے وضو کرنا اور غسل کرنا درست نہیں ہوگا, کیونکہ یہاں پر اس کا بدل تیمم موجود ہے. الا للشرب, لیکن اس کے علاوہ کوئی پانی ہی نہیں ہے, بس اتنا ہی پانی ہے, پینے کی ضرورت ہے, ورنہ وہ لوگ پیاسے رہ جائیں گے. تو پھر ضرورت کے بقدر پینے کی اجازت ہوگی, اس لیے کہ پینے کے بدل میں یہاں پر کوئی دوسری چیز موجود نہیں ہے, اور اگر کوئی دوسری چیز موجود ہے تو پھر پینے کی بھی گنجائش نہیں ہوگی. یہ تو برتن کا مسئلہ ہو گیا. اب کپڑے کے مسئلے کو سمجھتے چلتے ہیں. کپڑے کے مسئلے میں 2 جوڑی کپڑا کیا ہے؟ پاک ہے, 1 جوڑی ناپاک ہے, یا 1 جوڑی پاک ہے اور 2 جوڑی ناپاک ہے, اور وہ آپس میں مل جائے, تو چاہے پاک کپڑا زیادہ ہو یا ناپاک کپڑا زیادہ ہو, یا ناپاک کپڑا کم ہو اور پاک کپڑا زیادہ ہو, ہر صورت میں کیا ہے؟ تحری کرے گا پہننے والا, نماز پڑھنے کے لیے جو کپڑا پہننا چاہتا ہے, اور نماز کیا کرے گا؟ جس پر اس کے دل کو اطمینان ہو وہ کپڑا پہن کر وہ نماز پڑھ لے گا. اس لیے کہ یہاں پر سطر ڈھانکنے کا کوئی بدل نہیں ہے, کوئی کپڑے کا بدل نہیں ہے. اسی لیے چاہے اکثر پاک ہو یا اکثر ناپاک ہو, اس کو کیا کرنا ہے؟ تحری کرنا ہے. یہ مطلب ہے وفیفیہ بالمختلطتی, کہ اگر پاک اور ناپاک کپڑے آپس میں مل جائیں, پاک اور ناپاک کپڑے جب آپس میں کیا ہو جائیں؟ مل جائیں, تو اکثر پاک ہو یا ناپاک ہو کچھ لینا دینا نہیں ہے, بلکہ اس کو کیا کرنا ہے؟ تحری کرنا ہے. اس لیے کہ یہاں پر اس کا بدل موجود نہیں ہے. اسی کو کہا سواء کان اکثرھا طاہرا او نجسا, ان میں سے اکثر پاک ہو یا ناپاک ہو, اس سے کوئی بحث نہیں ہے, وہ کیا کرے گا؟ تحری کرے گا. جیسے مثلا کپڑے میں بچے نے پیشاب کر دیا, یا کہیں باہر سے وہ آیا اور جانور کی پیشاب کی چھیٹ اس کے کپڑے میں پڑ گئی. اب وہ گھر آ کر کپڑا اتار دیتا ہے, اور گھر والوں کو بتانے سے پہلے گھر والے کیا کرتے ہیں؟ اس کپڑے کو پاک کپڑے میں ملا دیتے ہیں. اب معلوم ہی نہیں ہو رہا ہے کہ کون سا پاک ہے اور کون سا ناپاک ہے. پھر بھی وہ کیا کرے گا؟ اندازہ لگائے گا کہ یہ کپڑا ایک جیسے کپڑے ہیں, اس نے ایک ساتھ 2-3 کپڑے یا سلوائے تھے, اب وہ کوئی پہچان بھی نہیں ہو پا رہی ہے کون سا پاک ہے اور کون سا ناپاک ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, یا دھو بھی گیا ہے, ایسا مسئلہ ہو گیا ہے. تو پھر کیا کرے گا؟
تو بتایا کہ وہ تحری کرے گا، اندازہ لگائے گا، سونگ کر کے دیکھے گا یا کچھ بھی ایسا اندازہ لگائے گا اور اس کو اطمینان ہو جائے، جس کپڑے پہ بھی اس کو اطمینان ہو جائے کہ نہیں یہ پاک ہے اور اس کے علاوہ ناپاک ہے، تو جس پر اس کا قلب مطمئن ہو اس کو پہن کر نماز پڑھ لے۔ اب یہاں پر ایک بات دیکھیے کہ ظہر کے وقت اس کا ایک کپڑے پر اس کا دل مطمئن ہوا، اس نے نماز پڑھ لیا، پھر نماز پڑھنے کے بعد اس کا دل کہتا ہے کہ نہیں وہ کپڑا کیا ہے، پاک تھا، جس کو میں نے چھوڑ دیا، جس کو پہن کے پڑھا وہ ناپاک تھا، غالب گمان ہے، بس اس کا خیال جا رہا ہے، اور دوسرے کپڑے کو پہن کر کے عصر کی نماز پڑھ لے گا تو اس کی عصر کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہاں پر ضرورت کے تحت اجتہاداً اس کپڑے کو پاک مانا گیا تھا، اور ایک مرتبہ اجتہاد سے جب چیز ثابت ہو گئی تو جب تک کوئی یقینی دلیل نہ ہو اس کا ناپاک ہونا ثابت نہیں ہوگا، اس وجہ سے اس کی عصر کی نماز دوسرے کپڑے میں درست نہیں ہوگی۔ ایک بات یہاں پر اور سمجھنے کی ہے کہ یہاں پر اختلاط یعنی ملنے سے مجاورتاً ملنا مراد ہے، ممازجتاً ملنا مراد نہیں ہے، یعنی ایک دوسرے میں جیسے کہ آدھے بالٹی پاک پانی اور آدھا بالٹی ناپاک پانی، دونوں کو ایک میں کر دیا تو یہ کیا ہے، ایک کے اجزاء دوسرے کے اجزاء میں کیا بالکل رل مل گئے، تو یہ ایسا ملنا مراد نہیں ہے۔ اگر اس طریقے سے مل جائے تو اس کو کیا کریں گے، ناپاک ہی مانا جائے گا۔ یہاں مراد ہے مجاورتاً، یعنی اس کے بغل میں آ کر رکھا جائے، دو بالٹیاں بغل میں آ کے رکھا جائے، ایک پاک ہے ناپاک ہے، اور سمجھنا مشکل ہو، دشوار ہو، یہ یہاں پر مراد ہے۔ ایک کپڑا دوسرے کپڑے سے کیا ہو جائے، مل جائے، یعنی اس کے ساتھ ایک گٹھری میں لپٹ کر رکھا جائے، تو یہ یہاں پر مراد ہے، آپس میں اس کا جز بن جانا اور اس میں گھل مل جانا، کہ تمیز ہی نہ ہو کہ کون سا پانی پاک تھا اور کون سا ناپاک تھا، آپس میں مل جانا یہاں پر مراد نہیں ہے۔ تو یہاں پر مجاورتاً مراد ہے کہ صرف برتن آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہو جائے۔ تو اس چیز کو سمجھنے کے بعد آج کا سبق ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ کل کنویں کی بحث کو سمجھیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔